الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ابھی ہم اور آپ اپنے دوسرے اسلامی تہوار عید الاضحیٰ کی خوشیوں سے فارغ ہوئے. عید الاضحیٰ کا یہ تہوار جس پہ ہم اور آپ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. یہ تہوار ہمیں سبق دیتا ہے کہ ضرورت پڑے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان اپنی محبوب سے محبوب چیز کو قربان کر دے. ایمان کا تقاضا یہی ہے. ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو جان قربان کر دے، مال قربان کر دے، اہل و عیال کو قربان کر دے. یہی درس ہے، یہی سبق ہے قربانی کے اس تہوار. میرے بھائیوں، ذی الحجہ کے اسی مہینے کی 18 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 25 سال بعد سن 35 ہجری اسلامی تاریخ کا ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے، ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس نے اسلامی تاریخ کو بالکل بدل کے رکھ دیا. صحابہ کرام جو ظاہر اس امت کی سب سے بہترین جنریشن تھی، اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ فتنہ ہوا. ان کا دور ابھی باقی تھا اور اللہ کے رسول کے داماد
اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جن کی عمر تقریباً 80 برس تھی شہادت کے وقت، ان کو ان کے گھر میں کچھ بلوائیوں نے، کچھ دنگائیوں نے گھیر کر کے شہید کر دیا، اور یہیں سے فتنوں کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پھر کبھی بند نہیں ہوا۔ اس امت میں ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان کے خلاف اٹھی ہے تو اسی دن سے اٹھی ہے۔ تو عثمان غنی کی شہادت کا دردناک واقعہ جو اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی افسوسناک چیپٹر، ایک انتہائی افسوسناک باب ہے، وہ اسی ذی الحجہ کے مہینے میں پیش آیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں چاہتا ہوں کہ عثمان غنی کی سیرت کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی جائے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے عثمان غنی کی سیرت ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ عثمان غنی کے اندر دو خاص بات ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ شرم و حیا میں ممتاز تھے، ان کی جو حیا تھی، ان کی جو شرم تھی، وہ مثالی شرم تھی۔ یعنی جس انسان کے بارے میں اللہ کے نبی کی یہ ورڈنگ ہے، یہ الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ عثمان غنی نے اس دور میں، جس دور میں شراب عام تھی، جس دور میں زنا عام تھا، جس دور میں حرام خوری عام تھی، اس دور میں بھی عثمان غنی نے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچا کے رکھا۔ تو ایک تو ہمارے نوجوانوں کے لیے عثمان غنی اس اعتبار سے بہت بڑے نمونہ ہے۔ آج ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ آج بچے وقت کے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ 8-8 9-9 سال کی بچیاں اور 8-8 9-9 سال کے بچے جو ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئے سوشل میڈیا کا کیسا استعمال کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے معاشروں میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں بے حیائی، بے پردگی، بدکاری کس حد تک پہنچی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر عقل مند آدمی، ہر ذی ہوش آدمی اس کو محسوس کر سکتا ہے، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس طوفان کو روک بھی نہیں پا رہے ہیں۔ اپنی نوجوان نسل کو اس برائی کے دلدل سے ہم بچا بھی نہیں پا رہے ہیں، اور آخر میں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے صاحب ماحول بڑا خراب ہے، سماج بڑا خراب ہے، معاشرہ بڑا خراب ہے۔ عثمان غنی ایک ایگزامپل ہے کہ اگر انسان اپنے کیریکٹر کی، اپنے کردار کی حفاظت کرے تو معاشرہ اور ماحول اور سماج سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عثمان غنی بھی اسی سوسائٹی کا ایک حصہ تھے جہاں زنا ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، عثمان غنی نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اسلام کے پہلے بھی انہوں نے کبھی کسی پرائی عورت کو نہیں دیکھا، اور اتنے پاپولر تھے عرب میں، مکے میں، کہ عورتیں بچوں کو لوری سناتی تھی تو کہتی تھی کہ واللہ محبک والرحمن حب قریش لعثمان، رحمان کی قسم میرے بچے میں تجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنی قریش کے لوگ عثمان سے کرتے ہیں۔ تو عثمان غنی کی زندگی ایک تو اس اعتبار سے آئیڈیل ہے، دوسرے عثمان غنی پیسے والے آدمی تھے، دولت مند تھے، ان کے نام کے ساتھ غنی لگائے جاتے۔ صحابہ کرام عام طور سے بہت خوشحال نہیں تھے، عام طور سے صحابہ کرام مالی اعتبار سے بہت مضبوط نہیں تھے، لیکن صحابہ کرام میں جو سلیکٹڈ صحابہ تھے، جو پیسے والے لوگ تھے، جو اس زمانے میں دولت مند لوگ تھے، اس میں عثمان غنی بھی تھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دولت اپنے ساتھ بہت سارے فتنے لاتی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک انسان جب تک دولت نہیں تھی اس کا ایٹیٹیوڈ الگ تھا، اس کی گفتگو کا انداز الگ تھا، اس کا رہن سہن الگ تھا، اس کا لوگوں کے ساتھ سلوک الگ تھا۔ دولت آنے کے بعد، خوشحالی آنے کے بعد لوگوں کے سلوک بدل جاتے ہیں، لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے، لوگوں کا بات چیت کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ عثمان غنی دولت والے تھے، مگر ان کی جو خوبیاں تھیں وہ دولت کے باوجود ان کے اندر تھی۔ انہوں نے کبھی اپنی دولت کا مس یوز نہیں کیا،
عثمان غنی پر الزام بھی لگا کہ اپنے رشتہ داروں کو بہت پیسہ دیتے ہیں، بڑی مدد کرتے ہیں. کہنے والوں نے کہا یہ خزانے کا مال لٹاتے ہیں. عثمان غنی نے کہا پروف کر دو. عثمان غنی نے کہا پروف کر دو کہ میں بیت المال سے ایک پیسہ لے کر کے کسی کے اوپر خرچ کرتا ہوں. عثمان غنی خلیفہ ہونے کے باوجود خود اتنے پیسے والے تھے کہ اپنے رشتہ داروں پر، اپنے اقربا پر، ضرورت مندوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر بے تحاشا خرچ کرتے. عثمان غنی نے ہم کو اور آپ کو ایک سبق دیا کہ دولت بری چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ایک ذہنیت بن گئی، ایک نیریٹو بن گیا کہ صاحب دولت بہت اچھی چیز نہیں ہے. امیر ہونا اور دولت مند ہونا ایک طریقے سے سماج کے اندر ایک عیب مانا جاتا ہے. ایک اسلامی سوسائٹی کے اندر دولت مند ہونا بہت اچھا نہیں مانا جاتا. عثمان غنی نے ثابت کیا کہ نہیں، دولت نہ ہو تو یہ امت کے کام نہ چلے، دولت نہ ہو، مال نہ ہو تو یہ تمام مدارس، یہ ادارے، یہ مساجد، یہ دین کے کام، یہ دعوت کے کام نہ چلیں. تو دولت کوئی بری چیز نہیں. دولت کو قرآن میں اللہ نے خیر کہا، بھلائی کہا، اپنا فضل کہا، دولت کمانے کو حکم دیا. تو دولت بذات خود کوئی خراب چیز نہیں ہے، دولت کا غلط استعمال برا ہے. عثمان غنی کی زندگی میں یہ دو سبق ہمیں ملتے ہیں. عثمان غنی کا تعلق قریش کے ایک مشہور خاندان بنو امیہ سے. عثمان غنی کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد مناف. اور ہمارے نبی کا نسب نامہ کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. عبد مناف کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عثمان غنی کا سلسلہ نسب جا کر کے مل جاتا. ہمارے یہاں بڑی کہانیاں گڑی گئی صاحب، بنو امیہ نے یہ کیا، بنو امیہ نے وہ. یہ بنو امیہ کون ہے؟ یعنی اللہ کے رسول کے نسب میں تیسری پشت پر آپ چلے جاؤ تو اللہ کے رسول کا خاندان اور بنو امیہ کا خاندان مل جاتا ہے. اور یہ دو خاندان بنو ہاشم اور بنو امیہ یہی قریش کے سب سے بڑے قبیلے تھے. ان کے پاس لیڈرشپ تھی. اور اسلام کے آنے کے بعد بھی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بڑی خدمتیں رہی ہیں بنو امیہ کے خاندان. لوگوں نے بدنام کر دیا صاحب بنو امیہ کا خاندان بڑا خراب تھا. یہ نبی کے خاندان سے اس کا بڑا گہرا تعلق. عثمان غنی کی جو نانی تھی ام بیضہ بنت عبد المطلب اللہ کے رسول کی پھوپھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے نواسے تھے عثمان غنی. یہ بڑا قریبی رشتہ تھا. عثمان غنی نے ایک ایسے خاندان میں آنکھ کھولی، پیسے والا خاندان تھا، لیڈرشپ والا خاندان تھا، عزت والا خاندان تھا. لیکن اس خاندان میں پلنے بڑھنے کے باوجود اور دولت اور آرام اور کہہ سکتے ہیں کہ عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے بعد عثمان غنی اس معاشرے کی برائیوں سے دور رہے. اور جب اللہ کے پیارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو عثمان غنی کو اسلام قبول کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے کنونس کیا. حضرت ابو بکر صدیق نے بس ایک دو مرتبہ ان سے بات کی، ان کو سمجھایا کہ بھائی عثمان یہ پتھر کے بت ہیں، یہ اندھے بہرے پتھر کے بے جان بت جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیا یہ ہمارے رب ہو سکتے ہیں؟ اے عثمان آؤ محمد کا دین قبول کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے آخری نبی، ان کی دعوت کو قبول کر لو، ان کا مذہب قبول کر لو. اور جب حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان غنی کو کنونس کر رہے تھے اسی دوران وہاں سے اللہ کے پیارے نبی کا گزر ہوا. آپ نے کہا اے عثمان اجب اللہ الی جنتہ، اے عثمان اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی دعوت قبول کر لے عثمان. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جب نبی نے یہ جملہ کہہ دیا تو میرا دل، میرا سینہ کھل گیا اور میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو اسلام کے السابقون الاولون میں سے عثمان غنی، جو سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اس میں سے عثمان غنی. عثمان غنی کو ایک مقام اور حاصل ہے. آج ہمارے یہاں ایک پورے مذہب کی بنیاد اہل بیت کے اوپر ہے، ایک پورے مسلک کی اور اس مسلک کی تمام چیزوں کی بنیاد اہل بیت کی محبت کے نام پر ہے. اور پھر وہ اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے صاحب یہ اللہ کے پیارے نبی کے داماد تھے. لیکن بڑی بدترین
قسم کی بےایمانی اور خیانت یہ ہے کہ وہ نبی کی صرف ایک بیٹی کو مانتے ہیں. کہتے ہیں نبی کی صرف ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ، جبکہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. نبی کی ایک سے زیادہ بیٹیوں کا ہونا تو قرآن سے ثابت ہے. اللہ سورہ احزاب میں اللہ کے نبی سے کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے. قرآن بنات لفظ استعمال کر رہا ہے، اور عربی زبان جاننے والا ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ عربی میں جمع کا لفظ ہمیشہ 2 سے زیادہ کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی کم سے کم 3 بیٹیاں، لیکن اپنے بناوٹی مذہب کو برتری اس کی ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹ گڑا گیا کہ نبی کی صرف ایک بیٹی، اور حضرت علی اس نبی کی اس بیٹی کے شوہر تھے. واللہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ تو کسی قسم کی عداوت اور بغض ہے اور نہ ہو سکتی ہے. ان کا جو مقام ہے، جو احترام ہے، ان کی جو محبت ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے. مگر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ اے علی، تیرے بارے میں دو طریقے کے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. ایک جو تجھ سے محبت کرنے میں غلو کریں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور ایک جو تجھ سے بغض کریں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. تو اگر علی سے بغض رکھنا یہ جہنم میں انسان کو پہنچا سکتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں حد سے زیادہ غلو کرنا اور ان کو نعوذ باللہ نبیوں کے مقام پر پہنچا دینا اور معصوم قرار دینا، یہ بھی حضرت علی کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی. تو عثمان غنی نبی کے داماد تھے، اور اگر حضرت علی کے نکاح میں اللہ کے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ آئی تھی، تو عثمان غنی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی تھیں. پہلی بیٹی رقیہ، اور جب اللہ کے نبی جنگ بدر میں جا رہے تھے رقیہ بیمار تھیں، اور نبی اکرم نے حضرت عثمان غنی کو اپنی بیوی کی تیمارداری اور خدمت کرنے کے لیے کہا کہ تم یہیں رہو، تمہیں جنگ میں نہیں جانا. اسی لیے جب بعد میں حضرت عثمان غنی پر جھوٹے الزام لگائے گئے تو یہ الزام بھی لگائے گئے کہ وہ بدر میں نہیں گئے تھے. تو صحابہ کرام نے ڈیفنس کیا کہ بھئی عثمان غنی بدر میں کیوں نہیں گئے؟ نبی کے کہنے پر نہیں گئے. اور جب بدر کے فوجیوں کا حصہ لگایا اللہ کے پیارے نبی نے، تو ایک حصہ باقاعدہ عثمان غنی کا لگایا کہ یہ عثمان غنی کا حصہ ہے، آپ نے ان کو شامل مانا ہے کہ آپ بدر میں شامل ہیں. تو عثمان غنی کی شادی رقیہ سے ہوئی. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال کر دی. نبی نے دوسری بیٹی ام کلثوم کی شادی بھی ان سے. اور امت کا اتفاق ہے کہ ساری انسانی تاریخ میں عثمان غنی اکلوتے ایسے انسان ہیں جن کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئیں. یہ مقام کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا کہ ان کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. عثمان غنی نبی کے دوہرے داماد ہیں، اور اسی لیے ان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے. عثمان غنی کے بڑے کارنامے ہیں میرے بھائی. اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے، میٹھے پانی کی کمی تھی، اور ایک کنواں تھا وہ بھی یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور یہودی خسیس قوم تھی، اس کنویں کا پانی جو ہے وہ بیچتی تھی. اور پانی کی بات آئی ہے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج ہمارے یہاں پانی کا بڑا بے دردی سے پانی برباد ہوتا ہے. جن کے گھروں میں بورنگ لگی ہے تو وہ تو سمجھتے ہیں صاحب یہ تو پانی ہمارا ہے. ایک گھنٹہ بیٹھ کر کے بائک دھو رہے ہیں، چبوترے کو دھو رہے ہیں. یہ پانی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائی، اور اس پانی کو اگر ہم نے نہیں بچایا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی ہمارا پانی ہم چاہے جتنا بہا دیں، نہیں. یہ پانی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور یہ پانی بڑی تیزی سے گھٹ رہا ہے. اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے 50 سالوں کے بعد پانی اس قدر کم ہو جائے گا جیسے ڈیزل اور پیٹرول بکتے ہیں، پانی کی ایک ایک بوند بکے گی. تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پانی کی حفاظت کیجئے، پانی برباد نہیں کیجئے. اور بارش کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ گرمی سے ہم سب کو راحت دے اور رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. تو یہ جو پانی تھا، میٹھے پانی کا کنواں، عثمان غنی نے اپنی جیب خاص سے اس کنویں کو خریدا، مسلمانوں کو وقف کر دیا. غزوہ تبوک کا موقع آیا. کبھی موقع ملے اسلامی تاریخ میں غزوہ تبوک کا واقعہ آپ پڑھیے. یہ ایسی جنگ تھی، ایسا غزوہ تھا جو بڑے نازک موقع پر لڑا گیا، یا یہ کہہ لیجئے جنگ تو نہیں ہو پائی لیکن سفر ہوا تھا بڑے نازک موقع پر. اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ اس لشکر کی تیاری میں جو تعاون کرے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. عثمان غنی نے 1000 دینار، تقریباً 4 کلو 4.5 کلو سونا انہوں نے لا کے اللہ کی راہ میں دیا.
پھر نبی نے کہا کہ لشکر کی تیاری کے لیے ہمارے پاس سواری نہیں ہے، کہا کہ علیہ مئۃ بعیر باقطابها وحلاسها، اے اللہ کے نبی میں 100 اونٹ دیتا ہوں، مع ساز و سامان 100 اونٹ کی ذمہ داری ہے۔ نبی نے پھر کھڑے ہو کے اپیل کی، پھر عثمان غنی نے کہا کہ میں 100 اونٹ اور دیتا ہوں، اس طریقے سے 300 اونٹ بھی انہوں نے مع ساز و سامان، یعنی اتنا انہوں نے دل کھول کے خرچ کیا تھا اس موقع پر کہ اللہ کے نبی نے خوش ہو کر کے کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان کا کوئی عمل آج کے بعد اس کو نقصان نہیں پہنچا۔ یہ عثمان غنی وہ تھے میرے بھائی، عثمان غنی وہ شخصیت ہے۔ جب اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو کافروں نے روک لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے عثمان غنی کو مکہ بھیجا۔ مکہ والوں نے کہا عثمان ہم آپ کو طواف کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، آپ طواف کر سکتے، عمرہ کر سکتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو اجازت نہیں دیں گے، آپ آئیں آپ عمرہ کر لیجیے۔ عثمان غنی نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، میں اپنے نبی کو چھوڑ کے عمرہ اکیلے کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد جب عثمان غنی کو وہاں ان لوگوں نے روک لیا اور یہ افواہ اڑ گئی کہ عثمان غنی قتل کر دیے گئے، اللہ کے پیارے نبی نے 1400 صحابہ کرام نے حضرت اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ یہ بیعت لی اللہ کے نبی نے ایک پیڑ کے نیچے، اور اللہ نے قرآن میں اس بیعت کا ذکر کیا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو پیڑ کے نیچے نبی سے بیعت لے رہے، اور اللہ کے نبی نے اپنا بایاں ہاتھ، اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھ کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی آپ نے اس بیعت میں عثمان کو بھی شامل کیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بیعت الرضوان میں حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے، گویا ان کو جنتی قرار دیا اللہ کے نبی۔ عثمان غنی وہ صحابی ہیں میرے بھائیوں کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں ہم اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کو سب سے افضل سمجھتے تھے ابو بکر صدیق کو سمجھتے تھے، اس کے بعد حضرت عمر کو سمجھتے تھے، اس کے بعد حضرت عثمان کو سمجھتے تھے۔ اس میں حضرت علی کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسرے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ چوتھے نمبر پر حضرت علی کا مقام۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ احد پہاڑ پر، اس وقت آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے۔ جب احد پہاڑ ہلنے لگا، کانپنے لگا، تو آپ نے فرمایا اسبت احد، اے احد تو ٹھہر جا، تو تھم جا، فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر آج ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ آپ نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر دی۔ عثمان غنی حضرت عمر کے بعد، جو حضرت عمر نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لینا، ان 6 لوگوں کے مشورے کے بعد اور امت کے اتفاق سے عثمان غنی خلیفہ ہوئے، اور تقریباً 12 سال آپ کا دور خلافت تھا، اور یہ گولڈن پیریڈ تھا اسلامی تاریخ۔ اسلامی فتوحات کا جو سلسلہ عمر فاروق کے دور میں چل رہا تھا وہ عثمان غنی کے دور میں بھی جاری تھا۔ اسلام کی سرحدیں یورپ تک جا پہنچی تھی، مسلمانوں کا پہلا بحری بیڑا اور سمندر کے راستے سے پہلا جو لشکر روانہ ہوا حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں، اور ان کی کمانڈشپ میں پہلا جو بحری بیڑا روانہ ہوا وہ عثمان غنی کے دور میں روانہ ہوا۔ عثمان غنی کے دور میں ایک اور بہت بڑا کام ہوا، قرآن کو جمع کیا گیا، کیونکہ عرب میں الگ الگ قبیلوں کی الگ الگ بولی تھی، تو ہر قبیلہ اپنی بولی کے حساب سے قرآن پڑھنے لگا، آپس میں اختلاف ہونے لگا۔ تو چونکہ قرآن عربی میں قریش کی زبان میں اترا تھا، اس لیے جو قریش کی لینگویج تھی، جو ان کا لب و لہجہ تھا، عثمان غنی نے اس لب و لہجے کے مطابق قرآن کی کئی کاپی تیار کر کے تمام اسلامک اسٹیٹس میں بھیج دی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا عثمان غنی، اور عثمان غنی کو قرآن سے بڑی محبت تھی۔ عثمان غنی کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبیت من کلام اللہ، اگر تمہارے دل صاف ہو جائیں، تمہارے دل پاک ہو جائیں، تو کبھی اللہ کے کلام سے تمہارے دل کبھی سیراب نہ ہوں۔ عثمان غنی کہا کرتے تھے مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں، اشباع الجیاع و کسوۃ العریان و تلاوت القرآن، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ عثمان غنی کہتے ہیں کہ میرے لیے سب سے افسوسناک دن وہ ہوتا ہے جس دن میں میری نظر قرآن پہ نہیں پڑی۔ قرآن سے بڑا گہرا تعلق تھا عثمان،
اسی لیے قرآن کی فضیلت میں جو سب سے بڑی سب سے اہم روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اس روایت کے راوی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذی القعدہ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے خلاف ایک گروپ تیار ہوا، اور یہ گروپ وہی تھا جسے ہم سبائی گروپ کہتے ہیں، اور یہ وہی گروپ تھا جس نے امت کا بیڑا غرق کیا۔ اسی گروپ نے بعد میں حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جنگوں کو بھڑکایا، اسی گروپ نے بعد میں واقع کربلا میں اپنا رول نبھایا۔ یہ ایک پورا فسادیوں کا بلوائیوں کا گروپ تھا، اور اسی گروپ کے لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ عثمان غنی خلافت چھوڑ دیں۔ عثمان غنی نے خلافت نہیں چھوڑی۔ عثمان غنی کے پاس 3 آپشن تھا، ایک تو یا تو وہ خلافت چھوڑ دیتے، مسئلہ ختم تھا، دوسرا آپشن یہ تھا کہ خلافت نہ چھوڑتے، ان بلوائیوں سے جنگ کرتے تو مدینہ کے اندر جنگ ہوتی، رسول کا حرم پامال ہوتا، رسول کے حرم کی حرمت پامال ہوتی۔ عثمان غنی نے نہ تو پہلا آپشن قبول کیا نہ دوسرا آپشن قبول کیا۔ عثمان غنی نے جان دے دی مگر مدینۃ الرسول میں خون بہنے نہ دیا، اپنی جان قربان کر دی مگر اپنے مرتے دم تک مدینۃ الرسول میں مسلمانوں میں خانہ جنگی نہیں ہوتی۔ یہ عثمان غنی کا وہ کارنامہ ہے میرے بھائی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ عثمان غنی نے بڑی بزدلی کا کام کیا، وہ چاہتے تو بلوائیوں سے جنگ کر سکتے تھے، ان کے پاس پاور تھا، ان کے پاس فوج تھی، ان کو پیشکش بھی کی گئی، مگر عثمان غنی نے جان بوجھ کر کے جنگ نہیں کی، اور ان کا جو یہ سٹینڈ تھا یہ صحیح سٹینڈ تھا، ان کا جنگ نہ کرنا یہ صحیح سٹینڈ تھا، اور نبی نے اس کی تعریف کی تھی۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت سے، حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فتنوں کا ذکر کیا کہ میرے بعد بہت سارے فتنے پیدا ہوں گے۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ابھی اللہ کے نبی فتنوں کی بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک وہاں سے ایک صاحب کا گزر ہوا جو چہرے پر کپڑا لپیٹ کے، سر پہ کپڑا لپیٹ کے جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے اس آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ھذا یومئذ علی الہدی، یہ انسان فتنوں کے دور میں حق پر ہوگا، ہدایت پر ہوگا۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں میں جلدی سے دوڑا، میں نے چہرہ کھول کے دیکھا عثمان غنی تھے، میں نے عثمان غنی کا چہرہ نبی کی طرف کر کے کہا کہ اللہ کے نبی آپ انہی کی بات کر رہے ہیں، عثمان کی بات کر رہے ہیں؟ نبی نے کہا انہی کی بات۔ تو گویا اللہ کے نبی نے مہر لگا دی کہ عثمان غنی کا جو سٹینڈ تھا وہ صحیح تھا۔ یہ ان بلوائیوں کے مقدر میں یہ بات لکھی تھی کہ انہیں اس عظیم شخصیت اور اس صحابی رسول کے خون سے ان کے ہاتھوں کو رنگین ہونا۔ اور آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ روایت بھی اپنے سامنے رکھی، اللہ کے نبی مدینہ کے ایک باغ میں ایک کنویں کی منڈیر پر پیر لٹکا کے بیٹھے تھے، اور ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نبی کو تلاش کرتے کرتے جب میں اس باغ میں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ کے اس جس کا نام بئر عریس تھا اس کنویں کی منڈیر پر بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں پیر لٹکا کے، اور آپ کی پڈلی کھلی ہے، آپ کا پیر کھلا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، میں نے سوچا کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا تو نبی کا ڈور مین بن کے دکھا دیتا ہوں، نبی کا دربان بن جاتا ہوں۔ صحابہ کرام نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی کی چھوٹی چھوٹی خدمت کرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے پوچھا کون؟ آواز آئی ابو بکر ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی ابو بکر صدیق اجازت مانگ رہے آنے کی۔ نبی نے فرمایا آنے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آئیے اللہ کے نبی آپ کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو بکر آئے اور اللہ کے نبی کے رائٹ سائیڈ میں اسی کنویں کی منڈیر پر سیم پیر لٹکا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، انہوں نے اجازت طلب کی۔ ابو موسیٰ اشعری نے آ کے نبی سے پوچھا کہ حضرت عمر ابن خطاب اجازت مانگ رہے ہیں، کہا اجازت دے دو وبشرہ بالجنہ، اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت عمر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ سائیڈ میں بائیں طرف وہی سیم حالت میں پیر لٹکا کے بیٹھ گئے، تینوں لوگوں کا کی پڈلی کھلی تھی، پیر کھلا تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی آئے۔ حضرت عثمان جب آئے اور حضرت ابو موسیٰ نے آ کے کہا کہ عثمان آئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا بشرہ بالجنہ، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو اور ان سے کہو کہ ایک بہت بڑی مصیبت ان کے اوپر آئے گی، وہ صبر سے کام لے۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جب دروازہ کھولا اور کہا کہ نبی آپ کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور نبی کہہ رہے ہیں بہت بڑا بلوا، بہت بڑی مصیبت آپ کے اوپر آئے گی، آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، تو حضرت عثمان نے بس اتنا کہا اللہ المستعان، اللہ میری مدد کرے گا، میں اللہ کو اپنا سہارا مانتا ہوں۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان آئے تو اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر اور عمر جس سائڈ بیٹھے تھے کنویں کی منڈیر پر، وہ سائڈ فل ہو چکی تھی، اب وہاں جگہ نہیں تھی، تو حضرت عثمان ان کے اپوزٹ سائڈ میں آ کر کے کنویں کے دوسرے طرف آ کر کے بیٹھ گئے، اور جب حضرت عثمان آئے تو اللہ کے نبی نے اپنا پیر ڈھانپ لیا۔ حضرت سعید بن مسیب اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ یہ جو تینوں لوگ ساتھ میں بیٹھے تھے، یہ در حقیقت مرنے کے بعد بھی ان تینوں کی یہی پوزیشن تھی، تینوں کی قبریں ایسے ہی ہیں، بیچ میں اللہ کے نبی کی قبر ہے، دائیں طرف حضرت ابوبکر ہے، بائیں طرف حضرت عمر ہیں، اور حضرت عثمان چونکہ وہاں نہیں بیٹھے تو حضرت عثمان بقی میں دفن ہوئے، جو مسجد نبوی سے سٹا ہوا ہے، بقی کا قبرستان، وہاں دفن ہوا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت میرے بھائیوں بڑی دردناک شہادت ہے، روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے۔ جب حضرت عثمان غنی کو احساس ہو گیا، انہوں نے خواب میں دیکھا، جب نیند سے اٹھے ہیں بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے لگتا ہے کہ آج میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ کہا کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہے کہ آج تم ہمارے پاس افطار کرو۔ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان بدبختوں نے خلیفۃ الرسول کے گھر میں داخل ہو کر ان کی پہلے انگلیوں کو کاٹا تھا، پہلے تلوار سے حملہ کیا، ان کی انگلیوں کو کاٹا، جب انگلیاں کٹی تو کہا کہ یہ وہ انگلیاں ہیں جنہوں نے قرآن کی آیتوں کو، آیات مفصل کو، جو قرآن کی مفصل صورتیں ان کو لکھا تھا، اور اس کے بعد ان کو نہ صرف ان کی گردن کاٹی گئی، ان کے سینے پر چڑھ کر کے جو ہے تلواروں سے بڑی بے دردی سے ان پر جو ہے حملہ کیا، اور عثمان غنی کے خون کے چھینٹے قرآن کی اس آیت پر، سورہ بقرہ کی اس آیت پر گرے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان بدبختوں کے لیے کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ عثمان غنی کے انتقال کی جب خبر صحابی رسول سعد بن ابی وقاص کو لگی، جو اللہ کے رسول کے وہ صحابی تھے جو مستجاب الدعوات تھے، جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی، تو سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا اللہم خذہم وعنذبہم، اے اللہ عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑ لے اور ان کو شرمندہ ہونے پر مجبور کر دے۔ اس لیے سلف کہتے ہیں کہ عثمان غنی کے جتنے قاتلین تھے کوئی اپنی نیچرل موت نہیں مرا تھا، سب قتل ہوئے تھے، سب مقتول ہوئے، سب بری طریقے سے مرے تھے۔ اور حضرت حذیفہ ابن یمان جو بڑے مشہور صحابی ہیں اور فتنوں کی حدیث کے راوی ہیں، وہ کہا کرتے تھے اس امت کا پہلا فتنہ عثمان غنی کی شہادت ہے، اور اس امت کا آخری فتنہ دجال کا فتنہ۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے، جو ہمارے یہاں ایک طبقہ جس کو غم کا مہینہ کہتا ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پہ محرم غم کا مہینہ ہے، تو ذوالحجہ بھی غم کا مہینہ ہونا چاہیے، اس میں بھی گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ یہ بکواس چیزیں ہیں، کسی شخصیت کی شہادت کی بنیاد پر کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہوتا، اور اگر شہادتوں کی بنیاد پر غم منائے جائیں گے تو پھر عثمان غنی کی شہادت کچھ کم دردناک نہ تھی، یہ مظلوم خلیفہ تھے، مظلوم صحابی تھے، اور بڑے مظلومانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو عثمان غنی کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اللہ انہیں اپنی دولت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طریقے سے عثمان غنی نے اپنی دولت کا صحیح استعمال کیا، ضرورت پڑنے پر دین کی راہ میں دل کھول کر کے اپنے مال کو خرچ کیا، اللہ ہمارے مالداروں کو، اللہ ہمارے اصحاب ثروت کو دین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ گرمی کی شدت کم کر دے اور رحمتوں کی بارش ہم سب پر نازل فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔